ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ اللہ ہو کا ذکر نہ کریں کیونکہ ہو ویرانی کی علامت ہے۔ اب یہ میرے خیال میں میری جو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ جو الو ہوتا ہے نا، الو یہ او کر کے آواز نکالتا ہے، رات میں کبھی آپ دیکھیں بیٹھا ہوتا ہے نا، ہو کر کے آواز نکلتی ہے، اور یہ اکثر الو ایسے مقامات پہ ہوتے ہیں جہاں ویرانی ہوتی ہے۔ تو یہ ان صاحب نے شاید یہ کلابے ملا کر یہ کہا کہ جی اللہ ہو جو ہے ویرانی کی علامت ہے، اس لیے نہ کیا جائے ذکر۔ یہ ان کی اپنی ذہنی اختراع ہوگی، ورنہ جب ہم اللہ لکھتے ہیں نا اللہ، تو حقیقتاً یہ ہے ہی اللہ ہو، کیونکہ اللہ ہو، اللہ کے اوپر تنوین نہیں آتی لفظ اللہ کے اوپر، تو یہ اللہ ہو ہوتا ہے، ہا کے اوپر پیش ہوتا ہے، اللہ ہو خود بخود ہے یہ۔ ہم تو اللہ ساکن کر کے پڑھتے ہیں نا، اگر اس کو آپ ساکن نہ پڑھیں، اس پہ اعراب جاری کریں تو یہ اللہ ہو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ہو اگر واقعی ویرانی کی علامت ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اسم یا ایسا اپنا علم کیوں ظاہر فرمایا جس میں معاذ اللہ ویرانی کی نشانیاں ہوں؟ تو یہ بالکل بے وقوفی کی بات ہے، کوئی اس میں ویرانی کی علامت نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین اللہ ہو کا ذکر کرتے رہے ہیں، اور ہو کے ذکر میں بڑی برکت بھی رکھی گئی ہے، تو اس لیے کر سکتے ہیں۔ جس نے ایسا کہا اس نے غلط کہا۔ جب بھی کوئی آپ سے اس قسم کی اپنی مجتہدانہ صلاحیتوں کے استعمال پر مصر نظر آئے تو اس سے کہیں کہ بھائی ذرا لکھ کر بتا دو، لکھ کر دے دیکھ۔ تو اگر کوئی ایسے کوئی مذہب سے تعلق رکھنے والے، بعض اوقات سطحی تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اس سے لکھوائیں، اور دوسرا اس سے دلیل مانگے کہ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن یا حدیث کے اندر، آپ سمجھائیے ہمیں۔ ایسا نہیں کہ اس نے بولا اور آپ ایک دم وسوسے کا شکار ہو گئے۔ اسی سے تو ان کی حوصلہ افزائیاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں یوٹیوب بھری پڑی ہے، سوشل میڈیا پہ اسی طرح ہر ایک نے چٹکلے چھوڑ رکھے ہیں، اور لوگ بیچارے پریشان ہیں، وسوسوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ بھئی کیوں ہو رہے ہیں آپ وسوسوں کے شکار؟ کوئی بھی شخص نتو پتو کھڑے ہو کر کچھ بھی بات بول دیتا ہے اور ہمارے ایمان کا خطرہ بن جاتا ہے۔ اس طرح کے کسی فرد کے اوپر بھروسہ نہ کریں جب تک کہ وہ شرعی دلیل وہاں پر آپ کو نہ دے۔ یہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات طبیعت خراب ہوتی ہے، مثلا متواتر کھانسی ہو رہی ہوتی ہے اور نماز پڑھنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے، تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی کھانسی ختم کرنے والی دوا، اسٹریپسلز وغیرہ منہ میں رکھ کے نماز پڑھ لیں۔ دیکھیں خالی منہ میں رکھنے سے تو کوئی شفا حاصل ہوگی نہیں، لازم سی بات ہے کہ آپ اس کو چوسیں گی اور عرق گلے میں اتاریں گی، اور حالت نماز میں کوئی بھی چیز کھانے پینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مجھے بھی کھانسی معذرت چاہتا ہوں، تو یہ اس طرح کے کوئی چیز رکھ کر نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے آپ نیم گرم پانی سے غرغرہ کر لیں، پہلے کوئی اسٹریپسلز وغیرہ کھا لیں، کوئی اور چیز کھا لیں تاکہ گلا تھوڑا سا طاقت حاصل کر لے، اس کے بعد پھر نماز ادا کریں۔ اور 50 دفعہ کھانسی آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز آپ کی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس طرح کی چیز رکھ کر نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات بچیوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں، رشتے وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے، تو کیا وہ کالا خضاب استعمال کر سکتی ہیں؟ اسی طرح جو اوور ایج ہو جاتی ہیں خواتین، 50 سے ابو ہو گئی ہیں، 60 ایئرس کی ہو گئی، کیا وہ کالا خضاب استعمال کر سکتی ہیں؟ یہ بات میں انہوں نے وضاحت کی کہ براؤن ملا کر مہندی لگاتی ہیں بسا اوقات۔ دیکھیں خالصتاً کالا رنگ استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور مطلقاً فرمایا کہ جو کالا خضاب استعمال کرے گا وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اب اس میں اختلاف ہے، اس میں کہ بعض علماء اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یہ بلا ضرورت کالا خضاب استعمال کرنے کے بارے میں ہے، یا جو کالا خضاب استعمال کر کے دھوکہ دینا چاہے اس کے بارے میں ہے۔ ویسے کوئی استعمال کرنا چاہے اور کسی صحیح ضرورت کے تحت استعمال کرنا چاہے تو منع نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ بعض علماء کو بھی دیکھیں گے وہ کالا خضاب استعمال کر رہے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ اس میں چونکہ اختلاف ہے، کوئی صحیح ضرورت کے تحت استعمال کر رہا ہوں کوئی عالم دین، تو ہمیں اس پہ تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں اپنے بذات خود کالے رنگ کے استعمال کو منع بالکل میں کرتا ہوں۔ اپنے جو ہمارے متبعین ہیں انہیں بھی منع کرتے ہیں، کیونکہ حکم حدیث بہت سخت ہے۔ اس کے متبادل جیسے براؤن کلر ہے وہ یوز کر لیں، ڈارک براؤن یوز کر لیں کہ جو بالکل کالا نہ ہو۔ ڈارک براؤن دور سے دیکھنے میں سیاہی لگتا ہے، تو آج کل ویسے بھی بچیاں بال ڈائی کرواتی ہیں، کوئی براؤن کروا رہی ہے، کوئی کیسا کروا رہی ہے، تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ اس طریقے سے ڈارک براؤن مہندی وغیرہ یوز کریں۔ اسی طرح وہ خواتین جو زیادہ ایج کی ہو گئی ہیں ڈارک براؤن رنگ استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ درود پاک، لکھی، ماہی، تنجینہ وغیرہ یہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود شریف پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کسی درود شریف کی فضیلتیں از خود کوئی بیان کرے وہ ذرا تھوڑا سا تعجب خیز بات ہوتی ہے، اور اس میں توجہ رکھنی چاہیے۔